بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں یہ ریکارڈنگ مدنی مسجد ویسٹ مونٹ شکاگو سے کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم اس مہینے سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں، اور بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ توفیق بخشا کہ اس پروبا دور میں ہم اپنے گھر میں فیملی والوں کے ساتھ یہ رمضان المبارک گزار سکیں اور اس کے حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ عبادات اور اپنے روزے رکھ سکیں. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن پاک لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والے اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے، یعنی قرآن پاک لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور اس قرآن پاک میں واضح اور روشن دلائل ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں. آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور دوسرے عشرے کی یہ آخری دن ہے. آج مغرب کے بعد ہم تیسرے عشرے میں داخل ہوں گے، جسے دوزخ سے نجات کا عشرہ کہتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ اہتمام فرماتے، قیام اللیل زیادہ فرماتے، کثرت کے ساتھ عبادات فرماتے تاکہ امت کو تعلیم عطا فرمائیں اور تاکہ امت بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ وہ برکتیں حاصل کر سکیں اور عبادات اور قیام اللیل اور توبہ اور استغفار کر سکیں. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری 10 دن عبادات میں اس قدر محنت کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے. یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں وہ اپنی عبادات میں کچھ زیادہ وہ اہتمام کرتے تاکہ امت کو یہ تعلیم دے سکیں کہ وہ بھی اس میں وہ زیادہ عبادات کریں
کہ کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، لوگ تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم عطا فرمایا کہ اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ آپ جو ہے رمضان کو آگے الوداع کہیں گے، تو زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں اور اللہ پاک جو ہے کہ بارگاہ سے اللہ کے حضور جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ ثواب حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش اور مغفرت جو ہے وہ کروا سکیں۔ ایک اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ چستی کے ساتھ اور زیادہ جوش کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ جو ہے یہ رمضان المبارک کا جو ہے آخری عشرہ جو ہے وہ گزارتے، خود بھی جو ہے وہ جاگتے، قیام اللیل فرماتے، اور اپنے اہل اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہے وہ جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ تو ہمیں اس سے یہ تعلیم حاصل ہوا کہ ہم بھی جو ہے خود بھی جاگیں، قیام اللیل کریں اور اپنے جو ہے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ جگائیں تاکہ وہ بھی اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہو سکیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اس وجہ سے بھی زیادہ قدر و منزلت ہے اور فضیلت ہے کیونکہ اس میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس لیلۃ القدر کے بارے میں ایک سورت جو ہے وہ اللہ پاک نے پوری سورت جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ اس وجہ سے بھی برکت والی رات ہے کہ اللہ پاک نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قدر کے کئی معنی مفسرین نے تفاسیر میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی اس میں قدر کا یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ قدر و منزلت والی اور عظمت والی رات ہے۔ قدر کا معنی تنگی بھی لیا ہے کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اتنا کثرت کے ساتھ کہ زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے، اور جو ہے وہ اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ فرشتے جو ہے وہ اس میں نازل ہوتے ہیں۔ تو تنگی بھی قدر کا معنی لیا گیا ہے، اور قدر کا معنی جو ہے وہ تقدیر بھی ہے کہ فرشتے جو ہے اس رات اترتے ہیں اور وہ خیر اور شر کے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، جس کے حوالے سے سورۃ الدخان میں ہمیں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے اس کا اشارہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الدخان میں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی قدر سے مراد جو ہے وہ تقدیر بھی ہے کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ خیر اور شر کے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔
آگے اللہ پاک نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھیں اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ پاک نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، یعنی آپ کیا جانیں، آپ کیا قدر و منزلت جو ہے اس لیلۃ القدر کا جو ہے، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، اور اس کا مقام اور مرتبے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے اسی کی تفصیل فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ مفسرین کرام میں شان نزول میں جو ہے اس آیت کے شان نزول میں یہ کچھ روایات لے کر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے تشریف فرماتے صحابہ کے درمیان، اور بنی اسرائیل کے 5 انبیاء کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کیا اور بغیر کسی ناغہ کے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے کچھ تعجب کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی، تو ہم کیسے جو ہے عبادت کر سکیں گے، کیسے ہم ان کے مقام تک پہنچ سکیں گے۔ تو جب یہ حضور علیہ السلام نے سنا تو یہ سورت جو ہے سورۃ القدر جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ یہ جو ہے پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جو ہے وہ خوشخبری عطا فرمایا کہ یہ جو ہے بنی اسرائیل ان کے انبیاء جو ہے وہ جو ہے 80 سال عبادت انہوں نے کیا بلا ناغہ، تو انہوں نے یہ مقام اور اتنا ثواب اور اتنا جزاب اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ تو آپ کے حضور کی امت پہ یہ خاص کرم اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جو ہے لیلۃ القدر عطا فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو وہ تو جو ہے 80 سال جو ہے بلا ناغہ باقاعدگی کے ساتھ جو انہوں نے عبادت فرمایا۔ اگر حضور کی امت میں کسی نے جو ہے لیلۃ القدر کو پا لیا تو ان کو جو ہے وہ 83 سال 4 مہینے کا جو ہے اس سے بھی بہتر اللہ پاک جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا، اور ان کو بھی اس سے جتنا وہ عبادت میں گزاریں گے اتنے سال اس سے بھی زیادہ ان کو ثواب ملے گا، صرف اگر انہوں نے یہ رات جو ہے پا لیا لیلۃ القدر کی رات۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اس رات میں جو ہے ملائکہ، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں ملائکہ اور روح الامین جبریل جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بھی نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ تو یہ اس وجہ سے بھی فضیلت والی رات ہے کہ اس میں فرشتے جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور لوگوں کی عبادات کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے، یعنی پوری رات جو ہے یہ سلامتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے اس لیلۃ القدر کو پا لے تو اس رات میں جو ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری رات سلامتی ہے۔ اگر کوئی اس میں جو ہے وہ قیام اللیل کرے اور عبادات کرے اور اس میں جو ہے وہ عبادت کرے اور اس میں توبہ استغفار کرے، اگر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی جو ہے وہ خاص گھڑی کو پا لیا تو وہ جو ہے 83 سال 4 مہینے سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اتنی جو ہے 83، یعنی گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے انہوں نے عبادت کی اگر کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ میں جو ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اشارہ عطا فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے باہر تشریف لائے اور لیلۃ القدر کے بارے میں جو ہے وہ تعیین حضور نبی کریم علیہ السلام فرمانا چاہ رہے تھے کہ 2 شخص آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میں آیا تھا کہ آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں یہ تعیین اور لیلۃ القدر کا جو ہے وہ دن جو ہے وہ معین کروں، لیکن فلاں 2 شخص جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی اس کا جو تعیین ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔
یا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا. اور اس میں بھی حکمتیں ہیں. ایک اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اس لیلۃ القدر کو پانے کے شوق سے ہمیں جو ہے کچھ مزید جو ہے ایام جو ہے ہم اس میں عبادت میں گزاریں گے تو اس سے جو ہے یہ ہے کہ ہمیں مزید جو ہے ثواب بھی ملے گا اور اس میں ہمیں یہ ہے کہ ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا اور ہم اس کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے جو ہے وہ رمضان کے باقی ایام بھی جو ہے وہ گزاریں گے. اور دوسری یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ دکھائیں. حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ شب قدر جو ہے آخری جو ہے عشرے میں ہے رمضان المبارک کے اور اس کی طاق راتوں میں ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29. یہ 5 ایام اگر کوئی جاگ کے گزارے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور قیام اللیل اور قرآن پاک کی تلاوت کرے تو گویا کہ جو ہے وہ اگر وہ تراویح کے بعد فجر تک جو ہے یہ کچھ گھنٹے بنتے ہیں، اگر اس میں عبادت کریں تو انہوں نے جو ہے شب قدر پا لیا ہے. اور شب قدر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ثواب پا لیا ہے. اور حضور علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں زیادہ مزید اس کو تعین یہ کیا کہ اگر جو ہے کوئی پہلے کوشش کریں کہ جو ہے وہ 10 دن جو ہے وہ آخری عشرے کی آپ عبادت میں گزاریں، اگر وہ نہیں ہو سکے تو آپ جو ہے وہ 7 دن آخری کے جو ہے گویا کہ 7 دن آخر کے جو ہے اس میں آپ جو ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں عبادت کریں تاکہ آپ لیلۃ القدر کو پا سکیں. اور ان 7 دنوں میں بھی جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ ان طاق راتوں میں ہے. تو طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ جو آخری جو طاق راتیں ہیں وہ 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے. تو یہ 4 راتیں اگر کسی نے جاگ کے جو ہے وہ اللہ کے حضور گزارا تو گویا کہ انہوں نے جو ہے لیلۃ القدر کو پا لیا. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں اور استغفار کریں اور قیام اللیل احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ جو ہے جو اولیاء اللہ ہیں جو بزرگان دین ہیں وہ کثرت کے ساتھ جو ہے یہ آخری عشرے میں جو ہے وہ قیام اللیل کرتے تھے اور جو ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کے حضور جو ہے اس کے بعد توبہ اور استغفار کرتے تھے اور اللہ کا جو ہے وہ فضل طلب کرتے تھے اور اللہ پاک کا جو ہے وہ قرب طلب کرتے تھے اور لیلۃ القدر کی جو ہے وہ برکتیں حاصل فرماتے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے آخری عشرے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے جو ہے وہ فیض حاصل کر سکیں، برکتیں حاصل کر سکیں، رحمتیں حاصل کر سکیں. اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے جو ہے لیلۃ القدر کو پا سکیں اور اس میں جو ہے وہ جا کے ہم گزاریں تاکہ جو ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں نے شب قدر پا لیا تو میں کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا جو ہے انہیں عطا فرمایا. وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ دعا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں تو یہ مصنون دعا ہے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ہمارے اوپر فضل فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ پاک جو ہے وہ درگزر فرمائے اور جو ہمارے اوپر فضل فرمائے اور معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.